اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ کر کے دو تو حاجت مند کو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ تو تمہارے سارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان کی ہدایت کے لیے آپ ذمہ دار نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور مومنوں، تم جو مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ آیت نمبر 273 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو تم خرچ کرو گے تو یہ حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی سکت نہیں رکھتے اور مانگنے سے شرماتے ہیں۔ ناواقف لوگ ان کو مانگنے کا سبب غنی خیال کرتے ہیں، اور تم ان کو ان کے چہروں سے صاف پہچان لوگے یہ حاجت مند ہے، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم جو مال ان پر خرچ کرو گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 274 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ تو خوف ہی ہوگا اور نہ کوئی غم۔ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے مال تجارت بیچنا بھی تو ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور سود لینے سے باز آ گئے تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو پھر لینے لگا سود تو یہ لوگ دوزخی ہو گئے، وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں جلتے ہی رہیں گے۔ آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سود کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدکار کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 277 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ آیت نمبر 278 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ سود کا باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو کہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اگر تم توبہ کر لو تو تم کو اصل اموال مل جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا۔ آیت نمبر 280 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دے، مہلت دینے کا حکم ہے، اگر ہاتھ ایک دم ٹائٹ ہے تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی آنے تک، جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جائے، اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دن سے ڈرتے رہو، اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم ادھار کا معاملہ ایک مقرر میعاد کے لیے کرنے لگو تو ان کو لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمے وہ حق واجب ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جو اس کا پروردگار ہے، اور بانٹنے میں ذرا برابر بھی کمی نہ کریں، پھر جس کے ذمے حق واجب ہے وہ اگر کمزور اخر یا ضعیف بدن والا ہو یا خود لکھنے کی قدرت نہیں رکھتا
تو اس کو ٹھیک ٹھیک لکھا دیں، اور اپنے ہی مردوں میں سے 2 گواہ بھی کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد گواہ نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں۔ یہ گواہ وہ ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب وہ گواہ بننے کے لیے بلائے جائیں، گواہی دینے کے لیے بلائے جایا کریں، اور تم اس کے لکھنے سے اکتایا نہ کرو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور شہادت کیا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سزاوار ہے اس کا کہ تم شبے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا دست دست ہو جس کا باہم لیتے دیتے ہو، تو پھر تم پر کوئی الزام نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ ضرور کر لیا کرو، نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تمہیں گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تم کو یہی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 283 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ ملے تو رہاں کی چیزیں قبضے میں دے دو، اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتے ہو تو جس کا اعتبار کر لیا ہے اس کو چاہیے ایک دوسرے کا حق پورا ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو اس کا پروردگار ہے، اور شہادت کو مت چھپایا کرو، جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہی ہے۔ آیت نمبر 284 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، چاہے تم ان کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تو ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو چیز اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام مومنوں کو پورا عقیدہ ہے۔ سب کے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ان سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کا کلام سنا، ہم نے خوشی سے اطاعت کی، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہم کو آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی طاقت میں ہے، اس کا ثواب بھی اسی کو ملے گا جو ارادے سے کیا، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر پکڑ نہ فرما، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے رب ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیج جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجا تھا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بار دنیا یا آخرت میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں، ہمیں درگزر فرما اور ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، آپ ہمارے کارساز ہیں، اور ہمیں کافروں پر غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔